ہم نے یہ جو جگاڑ اور کباڑ کر کے ہم نے ساری دنیا کی جو ورکنگ ہے اس سے گاڑیاں اگر دیکھیں تو وہ کباڑ کر کے ختم کی ہیں، جبکہ انہوں نے اسی کباڑ کو اسی سکریپ سے لے کے گاڑیاں نہیں بنائی ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی کو سکریپ کر رہے ہیں تو سکریپ کو دوبارہ سے گاڑی بھی بنائیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کیا ہے یار، کیا روٹی کھانے کے لیے پیدا ہوئے مجھے بتاؤ، اور صرف سونے کے لیے اور صرف بیوی بچوں کے لیے؟ وہ تو جانور بھی کرتے ہیں یار۔ جو یونیورسٹیوں نے میتھ کریٹ کی ہوئی ہے نا، وہ بیسیکلی یہ کریٹ کیا یار، یہ آپ 4 سال پہلے ڈگری لیں، اس میں سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کریں، پھر اس کے بعد آپ ڈسپلن میں آئیں، پھر آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس گیٹ کریں۔ وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے یار، میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ بندہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں ہماری یونیورسٹیز نے بندے کنفیوز کیے ہیں، اس میں یونیورسٹیز کو میں بلیم کروں گا اس چیز کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نے اس کو آج بڑی ترتیب سے ہی اسی ٹاپک کو پکڑ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے نکل سکتی ہے۔ ہمارے اندر بہت سارا کمپلیکس جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو لین ٹیکنالوجی ہے، یہ آج ٹیکنالوجی نے پروو کر دیا کہ جو جگاڑ سسٹم ہے بعض دفعہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہیں وہ پھنسا ہو، کہیں وہ مجبور ہو، کہیں وہ غار کے اندر اور سامنے دیوار کے سامنے پتھر آ جائے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے جگاڑ گیا ہے۔ کبھی اس ٹرک کی بتی کا پتہ چلتا ہے جب دھند ہو، نارمل نہیں لیکن دھند کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ٹرک کی بتی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اینی ہاؤ، آج کی جو ساری گفتگو ہوگی اسی بات پہ ہوگی کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں ان حالات کے اندر جو ہے یہ جو ہم نارملی جگاڑ جس کو بیسیکلی ہم تھوڑا سا ایک نیگیٹو میننگ میں لے جاتے ہیں، اس کا کتنا اہم رول ہے، اور یہ جتنی انوویشن ہے، جتنی ایکسپلوریشن ہے، یہ بعض دفعہ جگاڑ اس میں کتنا اہم رول کرتی ہے، کتنا سٹارٹ کرتی ہے، کتنا گنڈویا بنتی ہے اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو بعض دفعہ بڑی بڑی مچھلیاں آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر آج تھوڑا سا بات کریں گے، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو کہ ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ جگاڑیا اور بیسیکلی کباڑیا بن کے ساری زندگی گزارنا یہ ویسے صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ پھر اس کے اگلے سٹیپ کون سے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے کے لیے آپ جگاڑ اور کباڑ سارا کچھ اکٹھا کر کے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات بعض دفعہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو قومیں بیسیکلی کنفیوز رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، کمپلیکس میں رہتی ہیں، اور کم از کم جو ہے وہ ایک ایسے کلچر سے گزری ہوتی ہے جیسے ہمارا ریجن ہے، گورے کا بھی رہا، انگلش کا بھی رہا، پتہ نہیں اور دوسرا بھی رہا، دیسی بھی رہا، تو یہ ساری چیزیں ایک مکس بن کے جس طرح ہم قوم کے طور پہ کہتے ہیں ہم ایک ایز اے قوم نہیں بن سکے اور ایک بیسیکلی ہجوم بنے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ٹیکنالوجی کا حال ہے، اسی طرح سے اس کے آغاز اور سٹارٹ کا حال ہے۔ کیسے جو ہے پوری دنیا میں بیسیکلی یورپ، امریکہ اور جاپان وغیرہ نے کیسے انہوں نے ڈیولپمنٹ کر کے ایک اینگل سے انہوں نے ترقی کی، اور کس طرح چائنا جیسا ملک جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن کو لے کے کون سے ایسے فارمولے سے وہ نکل سکا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسد علی موجود ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بالکل سکریچ سے، زیرو سے بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا اور بڑے اپنے انداز سے چیزوں کو کیا، الیکٹرونکس، آئی ٹی، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی ساری ڈیولپمنٹ، امبیڈڈ سافٹ ویئر، امبیڈڈ ڈیزائن، پی سی بی، ان ساری چیزوں کو بیسیکلی جو ہے ایک جیسے ہوتا ہے سکریچ سے کیا، کام کیا، پروجیکٹس کیے۔ ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ خدمات ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور بیسیکلی اسی لین ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے کام کرتے ہوئے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے۔ آج ہمارے ساتھ یہ بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس کیسے کی اور آج ان کو کس لیول پہ لے جا چکے ہیں۔ پوری جولٹا الیکٹرک بائک جو ہے وہ کس سسٹم سے شروع ہوئی اور اتنی کمپنیاں ان کو نہ کر سکیں، ٹویوٹا، ہونڈا، مرسڈیز جیسے پوری کمپنیاں ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکے، اور ٹیسلا جو ہے ایک دم سے آ کے کیسے شروع ہو کے کون سی جگاڑ تھی وہ جہاں سے شروع ہو کے پروفیشنل جو ہے پوری دنیا کا ریچز رہا۔ اسی طرح سے ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جگاڑ کا کیا مطلب اور امپورٹنس ہے اور وہ کتنی اہم ہے، اور اس کو ہم بیسیکلی آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، اور خاص کر آپ آج کل چونکہ بزی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہم آج ٹاپک لے کے آئے ہیں، جو لوگوں کے اندر سے نا ایک غم نکالنا ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس دنیا جہان دیاں چیزاں نہیں ہے گی، تو آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جب انسان پھنس جائے غار کے اندر اور سامنے پتھر آ جائے، ویسے تو وہ واقعہ بھی انہوں نے پتہ دعا وغیرہ کی تھی، آپ نے گناہوں سے معافی مانگی تھی پتہ نہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر انسان پھنس جائے، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح ویلنے گنا پھنستا ہے
ٹھیک ہے نا جی, اور مکمل پھنس جائے تے رو نو کہنا وچ رہ تے کیڑا جگاڑ ہے یہ آپ ذرا بتائیں, تاکہ کیونکہ آپ نے پوری ٹیکنالوجی کو لے کے چلا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے ہم نے اس وقت ٹیکنالوجی پہ کام کیا جب یہ جو سولڈر آئرن ہے یہ بڑی ٹیکنالوجی ہوتی تھی, پلانٹ سمجھا جاتا تھا, اسی طرح اور جنریٹر اور پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کیا ہوتا تھا. تو آپ ذرا بتائیں تاکہ آج نہ کسی طرح یار ہم لوگوں کے اندر کا جو غم نہیں ہے یار یہ نکال سکیں, جو اتنا غم بیٹھ گیا ہے, ایسے ہے کہ جیسے ایک ناکام عاشق کا غم ہے, وہ اسی طرح لوگوں کو اب آج کل پاکستان کے حالات کی وجہ سے بڑا غم لگا ہوا ہے. تو بتائیں جی ذرا, یہ سب سے پہلے تو جگاڑ کے اوپر بتائیں, جگاڑ ہے کیا اور آپ نے کہاں لگائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اس حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے, اور بہت ساری چیزوں کو آپ خود ہی ڈسکس جیسے کر گئے. میرے لیے اس میں نے جو ایک چیز سمجھی ہے جو آپ نے مس کر دیا اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو اس ٹاپک میں جو بہت بڑا ہے ہم وہ ہمارے لیے ایک موضوع ہے, لوگ وہ بیسیکلی آڈینس ہے اسٹوڈنٹ لیول کی. بالکل ٹھیک جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ایک ویری بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جن کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے تھا, اور آلموسٹ ہمارے وہی جو ہماری جو مین پاور ہے وہی اس چیز میں کنفیوز ہیں کہ یار ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس انسٹرومنٹس کی کمی ہے, لیبس نہیں ہیں, ٹیکنیکلٹی ایجوکیشن نہیں ہے, بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور وہ انفارچونیٹلی بیچارے اس کو سارے کو اکٹھا کرنے کے لیے, مینج کرنے کے لیے بہت ہیوی ڈگریز پہ اپنے پیسے بھی لگا دیتے ہیں, بڑے ریسورسز کو مطلب ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ یار ہم ایک ڈسپلن سے ایک پروگرامیٹیکلی طریقے سے پہلے اسٹڈی کریں گے, پہلے 16 سال 12 سال, پھر ایم ایس کی بی ایس کی ڈگری رہے کہ پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں آپ کو اس میں اپنی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے چونکہ جانتے ہیں, پہلے آپ کا سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے ہے میرا. میں نے جب یہ آئی ٹی انڈسٹری میں پاؤں رکھا تھا تو آپ کو اس وقت پتا آلموسٹ ارلی 2000 کی یہ بات ہے, اس وقت پاکستان میں کوئی ایک بھی سافٹ ویئر ہاؤس اس طرح کا نہیں تھا جو آج نظر آ رہے ہیں. بالکل ایسا. تو میں پہلے ایک آدھے سال تھوڑا سا کنفیوز خود بھی رہا کہ یار یہ کس طرح ہوگا یا کیسے کریں گے, کیونکہ میرا اس وقت ابھی ارلی سٹیج میں میں نے کالج سے وہ سارا فارغ ہوا تھا تو میں یونیورسٹی میں جانے کا پروگرام بنا رہا تھا. تو آپ نے جو ہے اس وقت دیکھا کہ میں ویری جو ہے کوئکلی وہ آفس میں مطلب ٹیکنالوجی میں شفٹ ہو گیا, تو میں نے پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور بلیو می کہ میں نے وہ تقریباً کو جو 3-4 سال وہ کام کیا تھا, اس کے بعد میں جب ایک ڈگری کے لیے سوچا کہ یار میں نے کرنا چاہیے, تو میں نے وہ 2 سال اپنا ڈگری پروگرام میں جب میں ایڈمیشن لیا تو مجھے ایک سائل وہ کام ایڈمیشن لینے کے بعد پتہ چل گیا کہ یار یہ ساری وہ چیزیں جو میں تو پہلے ہی پریکٹیکلی وہ کر چکا ہوں, تو مجھے تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے وہاں سے میرا کنسپٹ بلڈ ہوا کہ یار جگاڑ از دی فرسٹ تھنگ ٹو انٹر ان اینی سچویشن. آپ کسی بھی چیز میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سمجھنے کے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر دیں, ایک دفعہ آپ ان ہو جائیں. جب آپ ان ہوتے ہیں تو پھر راستہ بنتا شروع ہوتا ہے, راستہ جب بننا شروع ہوتا ہے پھر آپ کو راستہ کھلتا ہے, پتہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ چیز ہماری ایڈریسیبل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب جگاڑ لگ رہی ہوتی ہے تو بندہ خود سے, پھر رشتہ داروں میں, پھر والدین میں, خاص کر وہ شادی کے معاملے بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار وہ کتے رشتہ کنج ہوئے گا انہوں کہ یار منڈا دے پڑھتا ہی نہیں, پتہ نہیں. سر وہ اس میں سب سے بڑی چیز آپ کے اپنے اندر کا جو کنسپٹ ہوتا ہے نا وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یار یہ شادی شدی یا باقی پڑھنے لکھنے کے جو بھی معاملات ہیں نا, اس سے جو آپ کی آؤٹ کم ہے نا وہ میں اس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں. ویری گڈ. مطلب ڈگری سے بغیر بھی میں کر سکتا ہوں. جو رزلٹ ڈگری نے دینا ہے نا میں اس سے اچھا رزلٹ دے سکتا ہوں. ویری گڈ. تو پھر آپ کو ڈگریوں کی یا وہ جو ہوتا ہے نا مین چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو موقع ملا کالج کے فوراً بعد آپ نے یہ ایک جگاڑ ٹائپ یعنی ایک لین میری بیسیکلی ٹریننگ کا آغاز ایسے ہوا تھا نا, تو میرے اندر وہ چیز وہ کنسپٹ رائج کر گیا کہ یار بیسیکلی کنسپٹ ہی یہی ہے. اگر آپ نے کسی سسٹم میں ان ہونا ہے نا تو بجائے آپ وہ بڑا لمبا چوڑا ایک پیٹرن سے, ایک ڈسپلن سے, کسی سسٹمیٹیکلی وے سے انٹر ہوں, پتہ لگے آپ نے بہت سارا ٹائم ادھر ہی ضائع کر دیا. اس کی بجائے جیسے آپ کو پتا ارلی 2009 میں اینڈرائڈ پاکستان میں ابھی نہیں تھا, تو ہم نے اینڈرائڈ کے اوپر بنیاد رکھ دی ہوئی تھی کام کرنے کی. ایون پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے, لوگوں کو پوچھتے تھے, یونیورسٹی میں پروفیسروں کو پوچھتے تھے یار اینڈرائڈ پہ کوئی ڈیولپر ہمیں چاہیے, وہ خود کہتے تھے یار واٹ از اینڈرائڈ, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیا کرنا ہے. تو ہم نے اس کی پلے اسٹور پہ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بنیاد بھی رکھ دی ہوئی تھی. اب وہ کیا سینیریو ہے, اب اس میں کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار یہ بہت بڑی ایک چیز بن سکتی ہے. آج پاکستان کے اندر آلموسٹ 50+% جو آئی ٹی کی ہے پیسے لے کے آ رہی ہے جو باہر سے, وہ آپ کی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کی وجہ سے آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ ڈیم شیور ہوں, کنفرم بتا سکتا ہوں کہ آج بھی ایک پاکستان کی اپلیکیشن اس قابل نہیں ہے
کہ جس کو ایپلیکیشن کہا جائے, کسی کو دکھایا جائے, کسی تھرڈ ورڈ کو پریزنٹ کیا جائے, بٹ ایکچولی کیا ہے کہ یہ ساری انڈسٹری ہماری جو ہے وہ جگاڑ پہ کھڑی ہے, پیسے بھی لا رہی ہے, پبلش بھی ہو رہی ہے, ایپس بھی بن رہی ہے. اور آپ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی کارپوریٹ یا کوئی کمپنی ایسی ہے جو اس لیول کی ایپ بنا رہی ہے جو ہم کسی گورے کو یا کسی اور بندے کو دکھا دیں کہ یار پاکستان میں کارپوریٹ لیول کی ایک پروڈکشن بن رہی ہے یا ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے ساری چیزیں صرف وہی ہے کہ ہم نے جو انڈسٹری شروع کی تھی وہ اسی سٹیپ سے شروع کی تھی, اسی پیرامیٹر سے شروع کی تھی, انہی اصولوں پہ شروع کی تھی کہ یار آج شروع کر دیں. اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ چائنا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری پہلے ہوئی ہے, وہاں پہ ایجوکیشن بعد میں آئی ہے. حتیٰ کہ یہ جتنے لوگ تھے آپ کو پتہ یہ ڈراپ آؤٹ تھے, اور ایون جو ہے یہ اگر ہم یہ بات بھی کہنا چاہیں کہ یار یہ جو آپ دیکھیں اسٹیو جاب اتنی بڑی جو ایپل کو 3 ٹریلین پہ لے گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کیسے شروع ہوئی تھی اور کس جگاڑ سے نظام شروع ہوا. مائکروسافٹ کو دیکھیں, بل گیٹس کو دیکھیں, حتیٰ کہ یہ جتنی بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی گراج سے, کسی فٹ پاتھ سے, اور حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ کسی چھوٹے سے ریڑی سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یار سٹوری ہمیشہ جو ہے یہ چھوٹے سٹیپ سے جگاڑ سے. اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار یہ چیز بہت کام آنا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی انڈسٹری پروان چڑھتی ہے اس میں سب سے پہلے اس کا پریکٹیکل اور اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, اس پہ کورسز, اس کے اکیڈیمیا, وہ سارا بعد میں آتا ہے. اس کی اوپر جو انڈسٹری نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں ایک بہت سارا سفر طے کرنے کے بعد اس کے بیس پہ جو ہے نا وہ پھر تعلیمی ایجوکیشن بنتے ہیں, کورسز مرتب ہوتے ہیں, لوگ پھر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں آتے ہیں. بٹ پہلے انڈسٹری شروع ہوتی ہے, اس پہ لوگ اپنا سمجھ لیں کہ وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ آگے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. بٹ ہمارے لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے, پیسہ ہوگا, تعلیم ہوگی, اس کی بیس پہ جو ہے نا ہم کوئی کورسز وغیرہ کریں گے, ڈگری ہمارے پاس ہوگی, پھر ہم کوئی چیز پریزنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. جبکہ یہ رانگ کنسیپٹ ہے. میرے خیال میں اپنے کنسیپٹ کو ہمیں بدلنا چاہیے. آج اگر ہم نے کسی بھی قسم کی انڈسٹری کی بنیاد رکھنی ہے, چاہے ایپلیکیشن ہے, چاہے آئی ٹی ہے, چاہے کوئی بھی کاروبار ہے, ایون پراپرٹی ہے, یا پراپرٹی کی ایگزامپل لے لیں, پراپرٹی میں کتنے کورس ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ کوئی کورس نہیں ہے. پاکستان میں میجورٹی جو پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں وہ ان پڑھ ہیں. ایون ہم جہاں بیٹھے ہیں ملک دیہات لینڈ کروزر لے کے بھاج رہے ہوتے ہیں. جی, تو اس میں پیچھے کیا سیٹ ہے؟ اس میں وہی جگاڑ ہے, وہی کام ہے. یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو بنا رہا ہوتا ہے, آج یہاں پہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ انجینئرنگ والے لوگ بنائیں گے یا وہ سول انجینئر والے لوگ اس کا نقشہ سیٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آپ اسے پیچھے جا کر دیکھیں جو شہروں میں, کھیتوں میں, گاؤں میں, یہاں کہیں بھی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں, کیا وہ ہمارے انجینئرز نے آ کے بنائی ہیں؟ کبھی سوال نہیں پیدا. ہم یہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے لوگوں کو, آپ کو اس ویڈیو میں آج یہ بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جگاڑیے اور کباڑیے بن جائیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر وہ آپ جگاڑی اور کباڑیے بن جاتے ہیں یا پراپرٹی کی طرح ایک بالکل ان پڑھ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کا مقدر ہے ذلت, آپ ذلت میں رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کباڑیے جگاڑیے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سٹارٹ ہے, یہ آج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے لیٹر آن, جو ہے ہم آپس میں بات بھی کریں گے کہ اسی کا جو اگلا رخ ہے وہ بہت آگے کا ہے کہ اس کو آپ نے بلین ٹریلین میں کیسے لے کے جانا ہوتا ہے, پروفیشنلزم پھر کیسے لانا ہوتا ہے, ایجوکیشن یا ایجوکیٹڈ لوگوں کو کیسے ان کرنا ہوتا ہے, آپ کی مینجمنٹ کیا رول کرتی ہے, ایچ آر کیا رول کرتی ہے, اکاؤنٹنگ بینکنگ کیا رول کرتی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. آپ ابھی یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بات کی بڑی اہم ہے کہ یار یہ پراپرٹی میں کون سی یونیورسٹیاں کھلی, کون سے ڈیلر جو ہے نا یہ کورس کرتے رہے, اور یہ ایسی تھا چل یار جو آفس بوائے تھا وہ ڈیلر بن جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور بلکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یار میں 2 بندے رکھنا, وہ کھانا خراب کر لوں, وہ بھی یہ کام شروع کر دیں. تو ڈیفینیٹلی یہ کام جو بڑی بڑی اکانومی تھی جیسے چائنا وغیرہ, انہوں نے سارے پراپرٹی کے معاملات کو اسی طرح دوسرے میں, وہاں پہ ٹیکنالوجی ساری ایسے ہوئی ہے, الیکٹریکل الیکٹرانکس ایسے ہوئی ہے, وہاں پہ جس طرح یہاں پہ ڈیلروں نے دن رات ماشاءاللہ کام کیا ہے نا, وہاں پہ سارے الیکٹرانکس کے ڈیلر بنے ہوئے ہیں, سارے آئی ٹی کے ڈیلر بنے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں کہ یار یہ جس طرح آپ پراپرٹی میں دن رات سارے ان ہو گئے ہیں کہ لو جی جنوں دیکھو ماشاءاللہ وہ سارا کو سیل پرچیز اور بلڈر بھی بنے ہیں سارے, وہ جناب بلڈنگاں چکی جا رہے ہیں. تو یار یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ٹی میں کیسے ہو سکتی ہیں اور خاص کر الیکٹرانکس میں کیسے ہو سکتی ہیں, اس کا ذرا کوئی وے آؤٹ بتائیں تاکہ آج یہ ہمارا بندہ جو ہے آج کیا کرے جس سے وہ بجائے ویٹ کرتا رہے, اگر پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا نو پرابلم, لیکن کم از کم آج کون سا سٹیپ ہے جس سے وہ آن ہو جائے کہ لو جی اے ہوں نہیں کرو.
یار جو الیکٹرانکس اور آئی ٹی انڈسٹری کی بات ہے نا، وہ بھی ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے ہماری قوم کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈریسیبل ہے. اس کو سمجھانا چاہیے کہ الیکٹرانکس جو ہے نا، وہ بیسیکلی جب اس کی بنیاد شروع ہوئی تھی تو وہ ایجوکیشن نہیں تھی، وہ ایک ہنر تھا. بالکل ٹھیک ہے، ایک فن تھا. آپ آج بھی دیکھیں کہ ایون آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، الیکٹرانکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک فن ہے. بالکل صحیح، وہ ایک نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایجوکیشن نہیں ہے، وہ بیسیکلی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے. اور جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے کلچر ہیں جو پروان چڑھ جاتے ہیں، تو اس کی جو بائی پروڈکٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر لوگ خود آٹومیٹیکلی نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں کرکٹ کی ایگزامپل ہے، جسٹ لائک یہ پراپرٹی کی، تو ہر گھر میں دوسرا تیسرا بندہ وہ یا بیٹ مین ہوتا ہے یا وہ بالر ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے یار اس طرح کریں، بال پھینکیں تو بال چلی جاتی ہے، ایسے وکٹ لگاتے ہیں تو وہ ہٹ ہو جاتی ہے. تو سیم لائک یہ کوئی اتنا وہ رول آف تھم نہیں ہے کہ یار یہ چیزیں ایسے ہوں گی تو پھر ہی ہم وہ اس میں انٹر ہوں گے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کر دیں. ہمارے پاس ایسے بندے ہیں جن کو ہم نے بلڈ کیا ہے کہ جو ایون مڈل پاس نہیں تھے، اور ہم نے ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کے اندر کم از کم ملینری بنایا ہے، جنہوں نے ملینز کو ٹچ کیا ہے. یقین کریں. اور وہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو رول آف تھمب ہے وہ کیا ہے، ان کو ہم نے پہلے دن ہی بٹھا کے کہا یار یہ اس طرح کی چیزیں یہ آپ کرنا شروع کریں آج، اور آپ سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ بات بھی ریئلائز کیجئے گا کہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں جو ڈیزائنر کمیونٹی ہے نا، اس میں زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں. ویری گڈ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ماحول بنا ہے. جس بندے نے ڈیزائننگ سیکھی ہے نا پاکستان میں، اس نے سب سے پہلے جا کے یونیورسٹی سے نہیں سیکھی. آپ بلیو کریں گے پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا جو سسٹم ہے نا، وہ پتا کہاں پہ ہے؟ جو آپ کے یہ پرنٹنگ پریس والے جو لوگ ہیں، کبھی آپ ان کے جا کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، کالا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. جو یار آپ دور نہ جائیں، یہ جو ٹک ٹاکر ہے، ہاں جی، انہاں کبھی پتہ ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، ان کو نہ آرٹ آتا ہے، نہ فن آتا ہے، نہ ایکٹنگ، کچھ بھی نہیں ہے. شروع ہو گیا جی یار بولو جی. اب آپ دیکھیں بیسیکلی یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بندہ ہمت کرتا ہے، ہمت پکڑتا ہے اور پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے. ویری گڈ. آہستہ آہستہ جب بندہ اس میں گرو کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں اپنے اس سسٹم میں انوویشن لے کے آتا ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کا. اچھا، یہ جو الیکٹرانکس میں تو پھر بھی آپ کو پتا ہے پارٹس چیزیں یہ ہوئے ہیں، آئی ٹی میں تو بالکل ہی نہیں. آپ کا ایک سمپل آپ جائیں کمپیوٹر پہ بیٹھے کام شروع کریں. سر آئی ٹی میں میں آپ کو اس کی جو کنڈی ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک. کنڈی یہ ہے کہ جیسے آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں نا اردو میں، اس طرح پاکستان میں یا اوور آل پوری دنیا میں لینگویجز کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کی میری ایک خاص لینگویج ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں، مجھے وہ سمجھ آ جاتی ہے، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. کمپیوٹر کی آئی ٹی انڈسٹری میں آج کل جو خاص طور پہ جو پروگرامنگ لینگویجز، جو ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، جو گیم ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پہ بھی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی جو انڈسٹری کھلی ہے، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل صرف ایک چیز پہ کھڑی ہے. وہ کیا؟ آپ نے کمپیوٹر سے گفتگو کرنی سیکھنی ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ بات کرنی آ گئی، آپ دنیا جہاں کا سافٹ ویئر، کمپیوٹر کی لینگویج آتی ہے. جی. اب آپ کو کمپیوٹر کی لینگویج پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کوئی 4-5-10 کمانڈ ہیں، اس کمانڈ پہ آپ نے گریپ حاصل کرنی ہے، تو وہ میکسیمم 1 مہینے کا کام، جو کہ آج وہ بھی بڑی سمپل ہو گئی ہے. وہ بھی بہت سمپل ہے. چیٹ جی پی ٹی آئی ہے، اے آئی انوائرمنٹ آیا، انہوں نے تو کام اور آسان کر دیا ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹیوں نے میتھ کریٹ کی ہوئی ہے نا، وہ بیسیکلی یہ کریٹ کیا یار یہ آپ 4 سال پہلے ڈگری لیں، اس میں سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کریں، پھر اس کے بعد آپ ڈسپلن میں آئیں، پھر آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس گیٹ کریں. وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یار میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ بندہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے. بلکہ وہ جب آپ یقین کریں ہماری یونیورسٹیز نے بندے کنفیوز کیے ہیں. اس میں یونیورسٹیز کو میں بلیم کروں گا اس چیز کا. اگر آپ جو بھی بندہ میری یہ بات سن رہا ہے وہ لکھ لے، میرا دعویٰ ہے کہ میں آپ کو وہ بندے بھی خاص ملوا سکتا ہوں جنہوں نے ایک کوڈنگ نہ کر کے، ایک اپلیکیشن خود نہ ڈیولپ کر کے، خود نہ پبلش کر کے، وہ سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رن کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. ان کا سارا دارمدار جو ہے وہ یہ آئی ٹی کے بزنس کے اوپر ہے. اور اس کی سیم ریزن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آپ آج شروع کر دیں. وہ آئی ٹی کے ڈیلر بنے ہوئے. جی، وہ آئی ٹی کے ڈیلر بنے ہوئے ہیں. تو سیم پیٹرن یہ ہے کہ آپ جب کسی انوائرمنٹ سے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا، جب کسی انوائرمنٹ سے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس انوائرمنٹ کا امپیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. آج آپ جو ہمارے اپلیکیشن میں جو ڈیزائن ورک پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈیزائنر ہیں، اگر آپ باہر کی دنیا کو ٹچ کریں نا تھوڑا، تو وہ آپ کو سمجھ لیں $1000 میں بھی وہ ڈیزائن لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ نہیں بنا کے دیتے. اور ہمارے پاکستانی وہ ڈیزائن چند ہزاروں میں بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ سٹارٹ کیسے ہوئے ہیں؟ وہ کوئی ڈگریاں لے کے سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں، یا کوئی وہ ہیوی ریسورس لے کے وہ سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ٹول ہے، بیسیکلی فوٹو شاپ کا چھوٹا سا ٹول ہے ڈیزائننگ کا.
ان کو پتا یار یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے, ادھر سے سرکل لگتا ہے, ادھر سے لائن لگتی ہے, ادھر سے ٹرائنگل لگتی ہے, ادھر سے وہ کلر پکڑ لو, وہ کلر چینج ہوتے ہیں. بس وہ 10-15 کمانڈر ان کو پتا ہے, اور اس سے وہ پتا نہیں کیا کچھ بنائی جا رہے ہیں. ویری گڈ جی. بہت اہم چیز یہ ہے کہ الیکٹرانکس کو بھی دیکھیں تو ڈائیوڈ کیا کرتا ہے, کیپیسٹر کیا کرتا ہے, رزسٹر اور موٹر یہ چیزیں کیا کرتی ہیں. یہ آپ دیکھیں اتنی سمپل چیزیں ہیں کہ ان کے فنکشن آج آپ دیکھ لیں اور آپ ملٹی پلائی کریں گے پروڈکٹس کو, آج ہی شروع کر سکتے ہیں. ایون جو ہے اپنے گھر کی کسی پرانی چیز سے شروع کر سکتے ہو یار. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جب ہم نے کیا تو اس وقت تو ریسورسز اتنے نہیں ہوتے تھے اور ہمارے جیب خرچ سے چیزیں چل رہی ہوتی 2-4 روپے کے ساتھ جو ہے. اسی کے ساتھ آئی ٹی اتنی سمپل ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس کم از کم موبائل ہے جس پہ آپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہو, چیٹ کرتے ہو, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کم از کم ڈیزائننگ شروع کر دیں. جیسے یاسر صاحب نے بات کی کہ یار گرافکس کے اندر دیکھا جائے تو ہر بندے نے فن سمجھ کے کیا, اور ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ فری لانسنگ کی, ارننگ کی, جاب کی, حتیٰ کہ بڑے بڑے پروفیشنل جاب کرنے والے لوگ جو ہیں گرافکس کے اندر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور بلکہ انہوں نے کہیں سے سیکھا بھی نہیں تھا, فن کے طور پر سیکھا. تو آپ کی آئی ٹی ہو, گرافکس ہو, الیکٹرانکس ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں شروع کرنے سے ہیں, کام کرنے سے ہیں, اور آج ہی کم از کم جو ہے, اور جو ہم جگاڑ کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی شروع کرنے کا نام ہے. جب آپ بہت بڑی پہاڑی چڑھنا چاہتے ہو, اوپر نظر مارتے ہو تو آپ کہتے ہو یار یہ میں چڑھ نہیں سکوں گا بلکہ سلپ ہو جاؤں گا. جب آپ پاؤں پہ دیکھتے ہو, نیچے دیکھتے ہو تو آپ کو کنٹور نظر آتے ہیں, سیڑھیاں نظر آتی ہیں. وہ سیڑھی چڑھتے چڑھتے آپ کو پتہ چلتا ہے یار میں تو آدھی پہاڑی چڑھ گئی ہوں, اوپر چڑھ گئی ہوں. ابھی ہم بات کرتے ہیں جو آپ سے ہم نے بات کی تھی کہ کیا صرف یہی ہے کہ آپ ایک جگاڑ سے جگاڑیے بن جائیں, اور کیا کسی کباڑ سے کباڑیے بن جائیں تو کیا اسے آپ بلینئر بن جائیں گے, کیا آپ اسے سے ٹریلینئر بن جائیں گے, کیا آپ کسی ملک اور قوم کو نکال لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کباڑیا بڑا نہیں بنتا اور کوئی جگاڑیا جگاڑ کر کے بڑا نہیں بنتا. آج اس ٹاپک پہ دوبارہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں شروع کرنے کے بعد کیا سوئے رہتے ہیں, کیا گاڑیاں لے کے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں, کیا گھر بنا کے لوگوں کو دکھا کے رشتے لینے ہوتے ہیں؟ یہی وہ ہماری قوم کا اگلا سٹیپ ہے. اگر یہ جگاڑ یا لین وے سے آ بھی جاتے ہیں تو بات کی قسمتی یہ ہے کہ ایک گاڑی لے کے ساری دنیا میں مٹھائیاں بھیجتے رہتے ہیں, اور کم از کم جو ہے ایک رشتہ لے کے تو انہوں دا سارا جگاڑ اور کباڑ ختم ہو جاتا ہے. بات کرتے ہیں اسد صاحب سے دوبارہ کہ کیا آنے والے نیکسٹ سٹیپ میں یہ ایسا کام کرنا, اگلی سٹیج پہ چلے جانا کہ وہ سٹوری بن جائے کہ یار یہ دیکھو ملک ریاض پتہ نہیں ٹوٹیوں کا کام کرتا تھا, یہ فلان دیکھو یار یہ بابا جو KFC والا ریڑھی لگاتا تھا, لیکن آج یہ دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں. یہ وہ سٹیپ ہے جو آپ نے بھی کرنا ہے. تو اسد یہ بتائیں کہ ہم نے بڑی بات کی کباڑ جگاڑ جو بھی ہے, کیا آخر کار کباڑ جگاڑ ہی انسان کو بلڈنئر بنا جاتا ہے یا آگے ایسے سٹیپ ہے جن کو لینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو جگاڑ ہوتا ہے کسی چیز میں لگانا, یا جیسے آپ جگاڑ اور کباڑ کو ملا رہے ہیں, بیسیکلی یہ ایک انیشیل سٹیج ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جس پہ جیسے یہ پودا ہے نا, بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ پودا ہے نا, یہ بیج سے سٹارٹ ہونا ہے, بیج سے سٹارٹ. یہ آپ بیج جو لگا رہے ہیں سمجھ لیں آپ نے یہ جگاڑ ہی لگایا ہے, بس کہیں نہ کہیں آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے. اب اس پودے نے جب اپنے وہ کمپوننٹ باہر نکالنی ہے نا زمین سے, تو اب آپ کی اب ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. اب اس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار میں نے اس کو تناور درخت بنانا ہے جو پھلے پھولے, دنیا کو چھاؤں دے, مطلب پھل دے, پیسہ لے کے آئے, اکانومی لے کے آئے, یا صرف میں تو تھلے منجی ڈال کے بہنا تھے آپ ہی کھانا ہے, باڑ لگانی ہے, باغ بنانا ہے. تو وہ ہمارے پاکستانیوں میں ظاہری بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویژن کی کمی ہے. اس کے بعد ایم دیکھیں نا, آپ سرونگ میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں, اس انڈسٹری سے پوری دنیا کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں, یا صرف اپنی وہ 4 بچے ایک بیوی اور آپ نے اپنا گھر چلانا ہے, بس وہ روٹی کپڑا مکان دکان. ہاں جی. تو ہمارے پاکستان میں جو بھی کام کر رہے ہیں نا, ایون یہ پراپرٹی بھی جو کر رہے ہیں, ان کا پیچھے مقصد صرف یہ پتا کیا ہے, یہ اتنا سا بس کرنا ہے, مل جائے, گھر مل جائے, آفس. وہ اتنا سا کرنے کی وجہ سے نا انفارچونیٹلی یہ جو جس پیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ پیشن سمجھنے وہ بالکل فل اپنی پروان نہیں چڑھتا ہے, وہ فلائٹ نہیں کرتا ہے. اگر یہ جس پیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی ویژن کو تھوڑا سا اسکیل کر لیں کہ یار ان چیزوں کو ہم نے نیکسٹ اسٹیج میں لے کے جانا ہے. اب اس نیکسٹ اسٹیج میں پتا کیا ہوتا ہے, اس نیکسٹ اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا, جیسے میں درخت کی بات کر رہا ہوں, اب اس میں آپ نے ایک وہ سوچنا ہوتا ہے پورے پیرامیٹر اس کے سیٹ کرنے ہیں کہ یار اس کو آب و ہوا سے کیسے آپ بچانا ہے. لگا تو لیا ہے, بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑنی ہے, کتنی چاہیے, کتنی ریکوائرڈ ہے, اس میں اس کو ٹمپریچر اس کا مینٹین کرنا ہے, اس کو ہیومیڈیٹی سے بچانا ہے, نمی, یہ سارے معاملات, ایون کہ ان کو اپنا جانوروں سے بچانا ہے جو یہ پودے وغیرہ خراب کر دیتے ہیں, پرندوں سے خراب کر دیتے ہیں, ان سے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں پھر یہ پورے پیرامیٹرز ہیں. جب ہم یہ پیرامیٹرز نہیں نہ طے کریں گے تو پھر یہ درخت نہیں بنے گا, یہ چھوٹا موٹا پودا رہے گا اور یہ ایک وقت خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی اور لگا رہے ہوں گے پودا, اس کے بعد کوئی اور لگا رہے ہوں گے.
بیسیکلی یہ ہے کہ جگاڑ اور کباڑ یہ آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کافی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اس کے بعد آپ کو یہ ملینئری بلینئری نہیں بنا سکتی. بالکل صحیح. اس کے لیے آپ نے سیٹ پیرامیٹرز ہیں جس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. آپ نے سسٹم میں موجودہ سسٹم میں انوویشن لے کے آنی ہوتی ہے. اس انوویشن کے ساتھ پھر آپ آگے نکلتے ہیں. ویژن ہے, انوویشن ہے. اب چائنا کی مثال لے لیں. چائنا نے بھی بیسیکلی یہ کیا, انہوں نے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت چھوٹے لیول پہ آپ کو پتا ہوگا بڑی مطلب ربش قسم کی پروڈکٹ چھوٹی دے کے بھیجی ہیں لوگوں کو. وہ انہوں نے پیسہ پہلے کمایا ہے. اب نیکسٹ اسٹیج ان کی کیا ہے؟ اب نیکسٹ اسٹیج ان کی یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے لوگوں کو ڈریس کیا ہے. یار یہ اسٹائل صحیح نہیں ہے, اس کو کنٹینیو نہیں کرنا. وہاں سے ہواوی نکلا ہے, وہاں سے بائیدو نکلا ہے, وہاں سے وی چیٹ نکلا ہے, وہاں سے آپ دیکھیں پب جی نکلی ہے. یہ ساری چیزیں نے دنیا کو اس وقت وہ کمپٹیشن دیا ہوا ایسے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ادھر ہی پھنسے ہیں کہ یار یہ چل رہی ہے نا اوکے ہے, ہم اس سے آگے نہیں جانا چاہتے. رشتے کے بعد ہمارا ذرا ڈاؤن بھی نہیں ہو جاتا. بلکہ یہ بھی دیکھ لیں نا وہ اس کے بعد کیا ہے انسان کا وہ جتنا اگریشن ہوتا ہے 1-2 رات میں پورا ہوتا ہے, اس کے بعد بندہ کہتا ہے یار اب نارمل ہو گئے بس. پھوپھی نے بھی رشتہ دیتا, مامے نے بھی گال ختم ہو گئی. بہرحال جی بڑی اہم چیز ہے کہ کم از کم جو ہے جب آپ اسے اس طرح سٹارٹ کریں یا آپ آج ہی کر کے تو جو چیزیں سٹیپ لیں, اس کے بعد جو ہے آپ نے سونا نہیں ہے وہ ریبڑ کی طرح کہ جناب جمپ مار کے سو گئے ہو اور پتہ چلے جناب کھ بھی نہیں ملا. اس میں ہاں جی میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری قوم کا ایک چھوٹا سا المیہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کی تھوڑی سی سکسیس کو اچیو کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ یار ہم نے نا بہت کچھ حاصل کر لیا. ویری گڈ. اٹس اوکے, ہمارے لیے بہت کچھ ہو گیا, مطلب ہم نے اتنا کما لیا کہ ہماری 2 نسلیں کھا سکتی ہیں, ہماری 5 ہماری ہو رہا ہے ہر طرف. حالانکہ بل گیٹس نے اگر سوچا ہوتا تو بہت پہلے مر جاتا. تو وہ میں کہنے لگا تھا کہ آپ دیکھیں جن انڈسٹریز کا آپ نام لے رہے ہیں یہ اتنی بڑی کارپوریٹس ہیں یار کہ اگر یہ ساری زندگی کی ہے ان کی 10-15 نسلیں بھی کچھ نہ کریں, صرف بچے پیدا کریں اور جوان کریں اور بڑے ہیں اور پلیں بڑے ہیں بس انجوائے کریں لائف میں, تو یہ 10-20-25 نسلیں ان کی کھا سکتی ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہماری قوم کے نوجوان کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے کوئی 2 سال راج کے کام کر لیا تو میرے لیے بہت ہو گیا ہے میری نسل. یہ نہیں اصل صاحب اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے علامہ اقبال صاحب کہہ گئے تھے کہ ہزاروں سال نرگس روتی رہتی ہے, وہ اتنی کہ 1000 سال پورے ہی لگنا پھر صحیح ہونا. یہ تو خیر علامہ اقبال کہیں ملے تو اس کو بندہ پوچھے بھائی آپ نے کس سینیریو میں بات کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شعر پڑھ کے کہ اس کو بھی کوئی اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑا ہے کہ یار یہ کہ ہزاروں سال ہی لگنے لگے, کہ ہزاروں سال نرگس روتی رہی. تو بہرحال جی ہماری نرگس جو ہے دعا کرے یہ ہزاروں سال نہ ہوئے, اور ہم نے ویسے جب بھی دیکھا نرگس روتی دیکھی ہے, لیکن ہم نے اب کرنا یہ ہے یہ ہزاروں سال کو یار کم سے کم کو 2-4 سال پہ لے. اگر آج آپ پراپرٹی, اگر آج آپ جو ہے آئی ٹی, اگر آج آپ الیکٹرانکس ٹیکنالوجی اور جتنی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں ان پروفیشنل لوگوں کے اوپر جو کم از کم بڑے لیول پہ, اگر آپ نے $1 بلین کا ایجنڈا نہیں بنایا, اگر آپ $1 بلین نہیں لا سکتے پاکستان میں, تو یار کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف روٹی کھا کے پی کے سو کے لینڈ کروزر 2-4 گڈیاں دکھا کے یار کوئی فائدہ نہیں ہے گا. یہ باہر کا ایک عام مزدور لیبر بھی کر سکتا ہے جو بڑی جگہ پہ کام کر رہا ہے. آپ آج ایجنڈا بنائیں, اگر پاکستان سے صرف 1000 بندہ پلان کر لے کہ یار میں نے $1 بلین لے کے آنا ہے, اور اگر ان میں سے ایوریج کم ہوتے اگر 100 بھی نکل جائے تو یار کم از کم $100 بلین کی ورتھ کریٹ ہو سکتی ہے. ہم نے یہ جو جگاڑ اور کباڑ کر کے ہم نے ساری دنیا کی جو ورکنگ ہے اس سے گاڑیاں اگر دیکھیں تو وہ کباڑ کر کے ختم کی ہیں, جبکہ انہوں نے اسی کباڑ کو اسی سکریپ سے لے کے گاڑیاں نہیں بنائی ہیں. تو قصول یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی کو سکریپ کر رہے ہیں تو سکریپ کو دوبارہ سے گاڑی بھی بنائیں, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کیا ہے یار, کیا روٹی کھانے کے لیے پیدا ہوئے مجھے بتاؤ, اور صرف سونے کے لیے اور صرف بیوی بچوں کے لیے, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں یار. کم از کم یہ ہے ایجنڈا بنائیں, اور جنہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ سے, جنہوں نے کام ہی نہیں کیتا ہے, ان کے لیے کہ آج جگاڑ شروع کریں, آج شروع کریں. آج آپ کا سٹیپ آپ نے, بلکہ ہمیں گائیڈ بتانا ہے آپ نے ہمیں بے شک کمنٹس میں بعد میں کہ یار میں نے ماشاءاللہ یہ شروع کر دیا, اور یار پودا لا دو یار, آج بیج لا دو یار, کم از کم ایک جو ہے نا $100 کا دھنیا لے وہ پائیں, اپنی نال والی جڑی خالی جگہ ہے نا اتنے لازمی لاؤ, اور اس کی تصویر ویڈیو بھی بنائیں. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ بات طے کر رہے ہیں, آج اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کام شروع ہو جائے گا, اور بھول جائیں حالات, واقعات, مسائل, معاملات کو. یہ جو ہے نا یہ چلتے رہنی ہیں چیزیں, لیکن ہم دیکھنا چاہیں گے اپنے ویورز کو کہ کم از کم جو ہے وہ آج شروع کریں, اور اللہ نے چاہا آج شروع کریں گے اسی پہاڑی کو آغاز سے. ایک دن آئے گا کہ آپ پہاڑی کی ٹاپ پہ ہوں گے, اور وہاں پہنچ کے آپ کو یقین نہیں آئے گا
کہ آپ اتنے عام بندے اتنی بڑی پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ اسد صاحب سے بہت شکریہ. اسد صاحب بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے جو ویورز ہیں اپنے لوگ ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہیں جو پیٹرن ہے جو سسٹم ہے وہ بھی بتائیں گے تاکہ پاکستان میں ہمارے ساتھ مل کے سارے لوگ جو ہے راتوں رات کم از کم اس ملک کو سینیریو سے نکال سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.